السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 39۔ فیصل آباد میں آج سردیوں کے موسم کی پہلی بارش ہوئی تھی، جس کے بعد چمکتی ہوئی سنہری دھوپ نے ہر جگہ اپنی نرم گرم سی روشنی بکھیری ہوئی تھی۔ موسم ہنوز متوازن تھا۔ حیدر ولا میں اس وقت کافی چہل پہل تھی۔ کچن سے کھانے کے اشتعال انگیز خوشبوئیں لاؤنج سمیت داخلی دروازے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بھوک کو بڑھا دینے والی خوشبو ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ ماہم جلدی کرو، دادی کہہ رہی ہیں کہ 5 منٹ میں لنچ ٹیبل پر ہو۔ زارا نے کچن میں داخل ہو کر کام میں مصروف ماہم اور نوری کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، 5 منٹ میں لنچ ٹیبل پر ہوگا، آلموسٹ سب ریڈی ہیں۔ ماہم نے چکن کڑھائی کے نیچے آنچ آہستہ کرتے ہوئے کہا، اوکے، لاؤ میں کوئی ہیلپ کروا دوں؟ زارا نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، یوں جیسے کوئی کام تلاش کر رہی ہو۔ نہیں، آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے۔ ویسے بھی آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، آپ آرام کریں۔ اپنے کام میں مصروف نوری نے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ نوری سنک کے پاس کھڑی سیلڈ بنا رہی تھی۔ اس کی زارا کی طرف پشت تھی۔ اس کی بات سے ماہم کی دبی دبی ہنسی نکلی تھی۔ نوری، اب اگر تم نے یہ بات دوبارہ کہی نا تو میں تمہاری ارسل سے شکایت کروں گی۔ پھر دیتی رہنا اسے وضاحتیں۔ پچھلے 4 دن سے تم نے یہ بات کہہ کر میرے کان پکا دیے ہیں۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، شادی نہیں، اور یہ تم مجھے بار بار آرام کرنے کے مشورے کیوں دے رہی ہو؟ میں نے کون سا پہاڑ سر کیا ہے جو میں اب بستر سے لگ کر بیٹھ جاؤں؟ زارا نے اس کی بات سے بے حد چڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ صبح سے ہی خراب تھا۔ زارا کے نکاح کو آج 5واں دن تھا۔ پچھلے 4 دن سے نوری مسلسل اس کے سامنے یہی جملے دہرا رہی تھی، جبکہ زارا کو بار بار ایک ہی بات سننا بالکل پسند نہ تھا۔ اوپر سے نوری پچھلے 4 دن سے اس کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھ رہی تھی، چونکہ زارا کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں نے بھی نوٹ کیا تھا۔ زارا کے یوں ہفکی بڑے جواب سے ماہم کی ہنسی بے اختیار تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر بڑھ کر ریک سے برتن نکالتی زارا کو دیکھا تھا، جو کہ بے حد سنجیدہ معلوم ہوتی تھی۔ نوری نے اس کی بات سے پریشانی سے پلٹ کر زارا کو دیکھا تھا۔ 3 ماہ بعد زارا کی رخصتی تھی اور نوری کو تو یہ سوچ ہی نہ ڈال کر رہی تھی کہ زارا اس گھر سے چلی جائے گی۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، آپ پلیز ارسلان بھائی کو مت بتائیے گا، اور یہ برتن لائیے، میں رکھ دیتی ہوں۔ نوری نے ارسلان کا نام سن کر التجائی انداز میں کہا۔ 1-2 بار اس کی اپنی ہٹر بورنیوں پر ارسلان سے کلاس لگ چکی تھی۔ اب تو وہ ارسلان کو براہ راست مخاطب کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی بات کہتے ہوئے زارا کے ہاتھ سے پلیٹیں لینی چاہییں۔ نہیں چھوڑو اسے، میں کر لوں گی، تم لوگ اپنا کھانا دیکھو۔ زارا نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا اور اس کا دھیان کھانے کی طرف کروایا، جسے پچھلے 2 گھنٹے سے ماہم اور نوری تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ نوری اس کی بات سے سر ہلاتی ہوئی چولہے پر چڑھی دم لگی بریانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ زارا خاموشی سے برتن نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی، جبکہ اس کا موڈ کچھ آف تھا۔ گھر پر دادی کے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے، جو کہ اس کے نکاح پر شرکت نہیں کر سکے تھے اور اب اس سے ملنے اور مبارکباد دینے آئے تھے۔ زارا پچھلے 1 گھنٹے سے ان کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ دھیان تو کہیں اور تھا۔ بے اختیار اسے ہانیہ کی صبح والی بات یاد آئی تو اس کا دل اور چھوٹا ہو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد بلاخر زارا نے حدید کا دیا ہوا موبائل قبول کر لیا تھا اور اس میں اپنی سم ڈال کر اسے آن کیا تھا۔ ایپل کا لیٹسٹ ماڈل کے ریڈ کلر کا آئی فون زارا کو بے حد پسند آیا تھا۔ سب سے پہلی کال اسے خانیہ کی موصول ہوئی تھی، جس میں اس نے اسے حدید کی ناراضگی کا بتایا تھا۔ وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا، مگر زارا تو اپنی دنیا میں مصروف تھی۔ لاپرواہی کا عالم یہ تھا کہ اس نے اس کا دیا ہوا موبائل آج آن کیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ پچھلے 4 دن سے حدید نے بغیر اس سے بات کیے کیسے گزارے ہوں گے۔ صبح آفس جانے سے پہلے وہ ہانیہ کو زارا سے بات کرتا دیکھ آواز بلند اپنا پیغام اس تک پہنچانے کا کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ زارا اس ہفکی بڑی آواز خود سن چکی تھی۔ ہانیہ نے اس کی ناراضگی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے زارا کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلوایا تھا۔ زارا کا تب سے ہی موڈ آف تھا۔ اس نے بالکل بھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہوگا یا کچھ اور۔ زارا تو خود اتنا بزی تھی، پچھلے 4 دن سے ان کے گھر مہمانوں کی آمد رفت تھی۔ اس نے ماہم کے ساتھ مل کر اتنی مشکل سے اپنے کمرے میں موجود بے تحاشا گفٹس، کپڑے، جویلری سب سیٹ کیا تھا۔ ایسے میں اسے فرصت ہی نہ ملی۔ فی الحال ہادی کا تحفہ زارا کو نہیں ملا تھا۔
جس سے وہ بے خبر تھی۔ شاید زیادہ تحفوں کی وجہ سے وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن فی الحال زارا کو وہ نہیں ملا تھا۔ زارا بے دلی سے کچن سے برتن اور سالن کے ڈونگے لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، جبکہ ماہم ہنوز اس کی لا تعلقی نوٹ کر رہی تھی۔ کھانا ٹیبل پر لگانے کے بعد نوری جا کر دادی اور باقی سب کو بلا لائی۔ ماہم اور زارا دونوں کا ہی کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں گھر کے پچھلے حصے میں موجود آنگن میں آ کر بیٹھ گئی۔ نوری ڈائننگ ٹیبل پر دادی کے پاس ہی تھی کہ انہیں کوئی چیز نہ چاہیے ہو۔ زارا خاموشی سے آ کر تخت کے سامنے لگے جھولے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ ماہم بھی جان بوجھ کر اسے ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہی جھولے پر آ کر بیٹھی تھی، جبکہ اس کا ایسے کرنے کا ارادہ اسے متوجہ کرنا تھا۔ زارا نے اسے یوں دھکا دینے سے اپنی آنکھوں میں بیزاری لیے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے، یہ منہ پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ ماہم نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر زارا کا چہرہ دائیں بائیں کر کے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، زارا نے اپنی ٹھوڑی سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ ماہم نے اس کی بات سے بظاہر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ 12 اسلام آباد میں موجود ایک خاص شخص کو مس کرتے ہوئے بجے ہیں۔ ماہم نے اپنا اندازہ لگاتے ہوئے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ خاص شخص۔ زارا نے اس کی ناراضگی کا سوچ کر سر جھٹکا، جبکہ ماہم اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ زارا نے اس کے یوں ہنسنے پر غصے سے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ سوری یار، اب نہیں ہنستی، ماہم نے جلدی سے کہا۔ ویسے تمہارا موبائل تو بڑا پیارا ہے، ایپل کا ریڈ آئی فون، اس نے محظوظ ہو کر کہا۔ ٹریٹ تو بنتی ہے زارا، تم نے اتنا مہنگا فون خریدا اور مجھے بتایا بھی نہیں، ماہم نے اسے ٹہکا دیتے ہوئے کہا۔ سارے فساد کی جڑ یہ موبائل ہی ہیں، نہ میرا موبائل ٹوٹتا، نہ ہی وہ مجھے موبائل گفٹ کرتا، نہ ہی اسے مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے موبائل آن کرنے کا ویٹ کرنا پڑتا، اور نہ ہی وہ مجھ سے ناراض ہوتا۔ زارا نے آخر والی بات چھوٹا سا منہ بنا کر کہی۔ اسے اب سچ میں اپنی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ او آئی سی، مطلب بات روٹنے منانے تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہ موبائل حدید بھائی نے گفٹ کیا ہے تمہیں؟ ماہم نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے اس کی بات سے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ چہرے پر اداسی ہنوز قائم تھی۔ واہ بھائی، حدید بھائی کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، کبھی اتنی مہنگی چوڑیاں، کبھی آئی فون، لیول چیک کرو ذرا تم ان کی محبت کا، ماننا پڑے گا بھائی، وہ تو سچ میں ہیرو ہیں، ماہم نے زارا کی طرف دیکھ کر متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ ہیرو نہیں، مغرور کہو اسے۔ اب تم ہی بتاؤ بھلا، اتنی سی بات پر کوئی ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اپنا موبائل کیوں اتنی دیر سے آن کیا؟ اب اگر کوئی اتنی ضروری بات کرنی تھی تو ارسلان بھائی کے نمبر پر فون کر لیتے، یا ابو کے موبائل پر۔ اور تو اور اس نے ہانیہ کے سامنے مجھے ظالم کہا۔ زارا نے اپنے دل کی بات اسے بتاتے ہوئے بے حد سبکی سے کہا، جبکہ ظالم والی بات پر ماہم کا کہکا بے اختیار تھا۔ ہنس لو تم بھی، ہانیہ کے بھی بہت دانت نکل رہے تھے، تم دونوں ہی ایک جیسی ہو، زارا نے اسے ہنستا دیکھ کر چڑھ کر کہا۔ نہیں یار، تم بھی تو پوری پاگل ہو، اب کیا وہ ارسلان یا بڑے ابو کے نمبر پر کال کر کے کہیں گے کہ ذرا میری بیوی کو فون دینا، مجھے اس سے لمبی لمبی باتیں کرنی ہیں۔ اسی لیے تو حدید نے تمہیں فون گفٹ کیا تھا، تاکہ وہ براہ راست تم سے بات کر سکے، ماہم نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی معصومیت پر پیار سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو مجھے تھوڑی نہ پتا تھا، زارا نے اس کی بات سے حامی بھرتے ہوئے کچھ افسوس سے کہا۔ تو اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ہانیہ سے حدید کا نمبر لے کر اسے خود فون کر لو، دیکھنا اس کا موڈ فوراً سیٹ ہو جائے گا، ماہم نے اس کی اداسی دیکھتے ہوئے فوراً حل پیش کیا۔ نہیں، میں ایسے کیسے، نہیں رہنے دو، زارا نے اس کی بات سے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ اسے ماہم کا یہ حل بالکل بھی اچھا نہیں لگا، جس میں اسے جھکنا پڑ رہا تھا۔ میں نے کون سا تمہیں اسلام آباد جانے کا کہہ دیا ہے، صرف فون ہی تو کرنا ہے، اور وہ کون سا کوئی غیر ہے، تمہارا شوہر ہے، ماہم نے اس کی بات سے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ جانتی تھی زارا بھی ارسلان ہی کی بہن ہے، جو منانے میں ہمیشہ تاخیر کر دیتا تھا۔ رہنے دو، میں نہیں کر رہی کوئی فون، اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہوئی تو خود ہی کر لیں گے، میں کیوں کروں خود سے فون، زارا نے اس کے فورس کرنے سے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا، جبکہ دل نے اس کی اس بات کی شدید مخالفت کی تھی، جسے زارا نے سننے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا زارا، ساری دنیا ایک طرف اور تمہارا کانسیپٹ ایک طرف، ماہم نے بظاہر افسوس سے کہا۔ اچھا نا، اب ایسے تو مت دیکھو مجھے، زارا نے اس کی ہفکی بڑی نظروں سے چنچلا کر کہا۔ میں تو بس دیکھ ہی سکتی ہوں، اللہ حدید بھائی پر اپنا رحم کرے، جسے تم جیسی ظالم بیوی ملی ہیں،
ماہم نے آسمان کی طرف دیکھ کر حدید کے دکھ میں برابر کا شریک ہوتے ہوئے کہا، تم میری بہن ہو یا اس کی؟ یہ اتنی اس کی سائڈ کس خوشی میں لے رہی ہو تم؟ زارا نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ بھائی میں تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہی ہوتی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ماہم نے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ بہت بدتمیز ہو تم ماہم، میں نہیں بولتی تم سے، زارا نے اس کی بات سے ہفکی سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ ابھی تو مجھے تم سے تمہاری اور حدید بھائی کی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی ساری کہانی لفظ بہ لفظ سننی ہے، اس لیے بھائی جلدی سے اپنے آپس کے تعلقات ٹھیک کرو، ماہم نے باور کروانے والے انداز میں کہا۔ کون سی کہانی؟ یہاں پر کوئی مووی چل رہی ہے یا کوئی ڈرامہ جو میں تمہیں اپنی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی ساری تفصیلات بتاؤں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، زارا نے اس کے انداز سے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے نہیں بتاتی، تمہارے تو اچھے بھی بتائیں گے، ابھی فی الحال اٹھو اور اندر چلو میرے ساتھ، بہت بھوک لگ رہی ہے اب مجھے، ماہم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنی جگہ سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تمہیں بھوک نہیں لگی تھی؟ زارا نے اپنا جوتا پہنتے ہوئے اس کی بظاہر بنائی ہوئی مسکین شکل کو دیکھ کر کہا۔ تمہاری باتیں سن کر بھوک لگ گئی ہے، اگر تمہیں نہیں کھانا تو میں فورس نہیں کروں گی، آفٹر آل شوہر جو ناراض ہے تمہاری تو بھوک ہڑتال بنتی ہے، ماہم نے اسے تنگ کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ زارا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر ہنسی آئی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گئی اور اسے بظاہر ہفگی سے دیکھتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ احسن اب بس کرو، باقی کا کل کر لیں گے، ہانیہ نے سوال کے ختم ہوتے ہی جلدی سے میتھس کی کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ چیپٹر تو پورا کمپلیٹ کر لو ہانیہ، ابھی 2 چیپٹرز پڑھے ہیں، احسن نے دوبارہ کتاب کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں بس میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے اس فضول سے چیپٹر کی پریکٹس کر کے، اب اور نہیں، ہانیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر اسے بند کر دیا۔ ایک تو میں تمہارے سر درد سے بہت پریشان ہوں، 2 سوال ابھی حل نہیں ہوتے تمہارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، احسن نے ناگواری سے اپنے نوٹس بند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کل کر لیں گے نا، ابھی 2 دن باقی ہیں اس ٹیسٹ میں، ہانیہ نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ان کا 2 دن بعد میتھس کی آدھی کتاب کا ٹیسٹ تھا، ہانیہ احسن کے گھر آئی تھی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنے، سر کے بعد اسے احسن ہی کی سمجھ آیا کرتی تھی، ہانیہ کا میتھس تھوڑا کمزور تھا جبکہ باقی سبجیکٹس میں وہ ٹاپر تھی۔ 2 دن، تمہاری یہ عادت مجھے بہت بری لگتی ہے، وقت پر تم سے تیاری کرنی نہیں ہوتی اور ٹیسٹ سے 1 رات پہلے تمہیں وقت پڑا ہوتا ہے کہ احسن میری تیاری کرا دو، احسن نے اس کی بات سے بیزاری سے کہا۔ اب تم مجھے تانے مارو گے؟ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، مگر وہ سب تمہیں کیا پتا ہو، آئندہ سے میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، بھاڑ میں جاؤ تم، میں آج ہی ڈیڈ سے کہہ کر میتھس کا ٹیوٹر رکھوا لوں گی، مگر اب تمہارے پاس نہیں آؤں گی، ہانیہ نے بے حد ہفکی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا تھا جب احسن نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اس کی جگہ پر بٹھایا۔ یہ ڈائیلاگ ہانیہ کوئی 100 دفعہ بول چکی تھی، اس لیے احسن اس ڈرامے باز کو جانتا تھا، وہ اپنی بات منوانے کے لیے ہمیشہ ہی اسے ایسے بلیک میل کیا کرتی تھی۔ اب میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، احسن نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس کی گرے آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں، جھیل جتنی گہری تھیں، سرمئی آنکھوں پر ہلکی سی سنہری لمبی پلکوں کی بار جان لیوا تھی۔ تمہارا یہی مطلب تھا، خود جو تم نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، اس لیے تم خود کو کوئی شے سمجھتے ہو، میرے بھی اگر میتھس میں 10 نمبر کم نہ ہوتے تو میں بھی فرسٹ ہوتی، آئی سمجھ، تم سے صرف 10 نمبر کم ہے میرے، ہانیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر بے حد ہفکی سے کہا۔ دل کو پھر کچھ دنوں پہلے کا غم ستایا تھا، پچھلے مہینے ان کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا جس میں احسن نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی جبکہ ہانیہ 30 نمبر پر تھی۔ ہانیہ نے تو اپنا رزلٹ پتہ لگنے کے بعد خوب رونا دھونا مچایا تھا، مصطفیٰ صاحب اور حدید نے اسے بڑی مشکل سے سمجھایا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچتا ہانیہ، تم مجھے کوئی 10 دفعہ یہ تانا دے چکی ہو، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہی تمہارے میتھس میں نمبر کم آتے ہیں، یہ باقی سبجیکٹس کی طرح نہیں ہے کہ تم 1 رات پہلے کتاب لے کر بیٹھو گی تو اگلے دن پورے نمبر آ جائیں گے، اس میں سوالوں کی جتنی پریکٹس ہوگی اتنے ہی مارکس بھی اچھے آئیں گے، مگر تمہیں یہ بات سمجھانا ہی فضول ہے، احسن نے آخر پر سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اسے اس کی فکر تھی، وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ کی اس بار میتھس کی وجہ سے پوزیشن ڈاؤن نہ ہو، مگر ہانیہ سنتی ہی کہاں تھی کسی کی۔ کیا ہو گیا ہے، کیا تم دونوں پھر سے لڑ رہے ہو؟
عائشہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ان دونوں پر ایک خفقی بڑی نظر ڈال کر کہا، نو مام، ہم پڑھ رہے ہیں۔ احسن نے فوراً کہا، جبکہ ہانیہ کو جانے کیا سوچی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر عائشہ کی طرف بڑھی تھی۔ شکل سے تقریباً وہ روتی ہوئی ہی محسوس ہوئی تھی، بس ایک آنسوؤں کی کمی تھی۔ احسن نے بڑے غور سے اس ڈرامہ کوئین کو دیکھا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے عائشہ آنٹی، کب سے مجھے میتھ سمجھاتے ہوئے تانے مار رہا ہے کہ میں تو رٹے لگا کر پاس ہوتی ہوں۔ میرے پاس کانسیپٹ نہیں ہے، میں ایک رات جاگ کر پڑھتی ہوں، اسی لیے تھرڈ آئی ہوں۔ عائشہ آنٹی، اب اگر مجھے میتھ جلدی سمجھ نہیں آتا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ خانیہ نے آخر پر معصومیت سے دبدبائی آنکھوں سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شیم آن یو احسن، اتنے کم ظرف ہو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ عائشہ نے خفگی سے احسن کی طرف دیکھ کر کہا۔ احسن کا دل کیا ہانیہ کا سر پھاڑ دے، جو ایک منٹ میں رنگ بدلتی تھی اور جھوٹ بھی اتنی صفائی سے بولتی تھی کہ سامنے والے کو اس پر یقین کے ساتھ ساتھ ترس بھی آ جائے۔ موم، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس کا تو دماغ ہی خراب ہے۔ اور تم، میری ایک بات سن لو کان کھول کر، آج سے تم اپنے میتھس کا ٹیوٹر رکھ ہی لو تو بہتر ہے، کیونکہ اب میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھانے والا۔ احسن پہلی بات عائشہ کو دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہتا ہوا ہانیہ کی طرف پلٹا تھا اور اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات باور کروانے والے انداز میں کہتا ہوا ڈرائنگ روم سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ اسے جھوٹ بولنے والے لوگ بالکل بھی نہیں پسند تھے۔ ہانیہ صحیح معنوں میں اب پھنسی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہانیہ نے رونی والی شکل بنا کر ڈرائنگ روم کے دروازے کو دیکھا تھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ ہانیہ کو وہ خود سے شدید ناراض معلوم ہوا تھا۔ پتہ نہیں اچھے خاصے بیٹھے بٹھائے تم دونوں کو کیا ہو جاتا ہے، اس طرح تو چھوٹے بچے بھی نہیں کرتے۔ میں اسے سمجھاؤں کہ ہانیہ ڈھونڈ پڑی، چلو آؤ تمہیں فرائز بنوا کر کھلاتی ہوں۔ عائشہ کو احسن کا رویہ بہت برا لگا تھا۔ وہ اسے بعد میں ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہانیہ تو عائشہ کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اس کا دھیان اس کے فیورٹ فرائز کی طرف لگانا چاہا۔ ہانیہ اس کی بات سے سر ہلاتے ہوئے عائشہ کے ساتھ باہر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی، جبکہ آج اسے اپنے پسندیدہ فرائز میں کوئی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بار بار احسن کا روکھا سا خفگی بڑا لہجہ یاد آ رہا تھا۔ اسے تنگ کرنے کے چکر میں وہ اسے خود سے ناراض کر چکی تھی۔ ہانیہ کا دل یہ سوچ کر ہی چھوٹا ہوا۔ ڈنر کے وقت وہ کافی تھکا ہوا گھر لوٹا تھا۔ گھر میں موجود مکمل خاموشی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس ٹائم عموماً سب لوگ ڈنر ٹیبل پر ڈنر کر رہے ہوتے تھے، جبکہ آج کافی سناٹا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو عمل کو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا اپنا منتظر پایا۔ وہ ہاتھ میں کوئی میگزین پکڑے بیزاری سے اس کے صفحے الٹ رہی تھی، جیسے ٹائم پاس کر رہی ہو۔ ہادی لاؤنج میں داخل ہوا اور با آواز بلند سلام کرتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ بیک ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ عمل اس کے سلام کرنے سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور تھکے تھکے سے ہادی کو دیکھنے لگی۔ وہ اب آفس میں فل ٹائم گزار کر ہی رات کو 8 بجے گھر لوٹتا تھا۔ پانی لاؤں؟ اس کے سلام کا جواب دے کر عمل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، میں کوئی ریز لگا کر آیا ہوں جو اتنی ٹھنڈ میں بھی پانی پیوں گا؟ ہادی نے بغیر سنجیدگی سے طنز کرتے ہوئے کہا۔ وہ عمل کو لانچ میں اپنا انتظار کرتا دیکھ حیران ہوا تھا۔ ابراہیم صاحب نے شام میں اسے کال کر کے بتا دیا تھا کہ ان کے کسی عزیز دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ سائرہ بیگم کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں اور ان کی واپسی رات گئے ہی متوقع تھی۔ گھر پر صرف عمل اور طاہرہ بیگم تھی۔ عمل واپسی پر اب ڈرائیور کے ساتھ گھر آ جایا کرتی تھی۔ ہادی اسے صرف چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ عمل اس کے طنز سے خاموش ہی رہی تھی اور سپاٹ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ ہادی نے اس کے یوں دیکھنے سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے جوابی طنز کا منتظر تھا جو کہ آج اسے موصول نہیں ہوا تھا۔ کھانا لگاؤ، کھانا کھاؤں گا میں۔ 5 منٹ میں کھانا ٹیبل پر ہو، ورنہ میں موم سے تمہاری شکایت کروں گا کہ ان کی بہو بالکل نکمی اور پھوڑ ہے۔ ہادی نے ایک اور طنز کیا جبکہ لہجہ تحقیرانہ تھا۔ عمل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اسی کے لہجے پر ایک شکوہ کنہ نظر اس پر ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہادی کو لگا یہ کوئی اور عمل ہے، بھلا عمل کی زبان کب منہ میں رہا کرتی تھی، خصوصاً اسے جواب دینے کے معاملے میں۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا فریش ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہادی فریش ہو کر ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس نیچے آیا تو اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ عمل سارا کھانا سلیقے سے ڈائننگ ٹیبل پر سجائے کرسی پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ ہادی ہلکا سا گلا کھنگارتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے والی چیئر کھسکا کر اس پر بیٹھا۔ عمل اس کے آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی عمل نے سب سے پہلے مٹن قیمے کا ڈونگا اس کی طرف بڑھایا تھا۔
ہادی کو لگا اسے دل کا دورہ ہی پڑ جائے گا، بھلا اس کی بیوی کہاں سے ایک رات میں اتنا بدل سکتی تھی۔ ہادی نے اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے اس کے بڑھائے ہوئے ڈونگے سے تھوڑا سا سالن اپنی پلیٹ کی سائڈ پر نکالا۔ اس کے سالن لینے کے بعد عمل نے جلدی سے گرما گرم چپاتی اس کی پلیٹ کی سائڈ پر رکھی، گلاس میں پانی ڈال کر اس کے آگے رکھا، سیلڈ والی پلیٹ کھسکا کر ہادی کے سامنے کر دی اور پھر خاموشی سے دوسری پلیٹ میں اپنے لیے تھوڑا سا سالن نکال کر کھانا شروع کیا۔ ہادی کو اس کی اتنی خدمتیں ہضم ہی نہیں ہو رہی تھیں، اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ کسی غلط گھر میں آ گیا ہے۔ بھلا عمل کب اتنی سگھڑ بیوی تھی جو اس کی یہ خدمتیں ہادی کو ہضم ہوتی۔ وہ کھانا چھوڑے حد درجہ بے یقینی سے عمل کے پلیٹ پر جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا۔ عمل نے خود پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہادی خنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ چاہیے؟ عمل نے اس کو خود کو تکنے پر سپاٹ سے چہرے سے پوچھا۔ نہیں، ہادی نے اپنی حیرت سے نکلتے ہوئے اپنا کب سے کھلا ہوا منہ بند کیا تھا اور ہڑبڑا کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ عمل دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ آنٹی کہاں ہیں؟ وہ کھانا نہیں کھائیں گی ہمارے ساتھ؟ کچھ دیر بعد یاد آتے ہی ہادی نے نرم سے لہجے میں عمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں ایسے بہیو کر رہی ہے۔ اس پر اتنے طنز کرنے کا بھی جب کوئی اثر نہیں ہوا تو خواہ مخواہ ہی وہ اپنے لہجے پر شرمندہ ہوا تھا اور اب تمیز سے اسے مخاطب کیا تھا۔ اسے خود کا اتنا خیال رکھتا دیکھ اس کے سینے میں موجود دل عمل کے لیے کچھ پگھلا تھا۔ نہیں، موم سو رہی ہیں، کچھ دیر پہلے ہی کھایا ہے انہوں نے کھانا۔ عمل نے ہنوز اپنی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے اسے سپاٹ سے چہرے سے جواب دیا۔ اور تم ٹھیک تو ہو نا عمل؟ ہادی نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے ہلکے زرد رنگ کے سوٹ میں ملبوس عمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ اسے آج کافی دنوں سے کچھ زیادہ ہی اچھی لگی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں، عمل نے اس کی بات سے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہیں گری تو نہیں تھی؟ سیڑھیوں سے اور سر پر تو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی نا؟ ہادی نے کھانا چھوڑ کر فکر مندی سے پوچھا۔ طنز، غیر سنجیدگی، شرارت کچھ بھی نہیں تھا اس کے لہجے میں سوائے حیرت کے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے نرم لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، عمل نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف ہادی اسے بغیر غصہ کیے جواب دیتا دیکھ پھر سے حیران ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا تھا اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ گاہے بگاہے وہ ایک آدھی نظر اپنے سامنے بیٹھے عمل پر بھی ڈال لیتا تھا، جو کہ بے حد سنجیدگی سے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا۔ عمل نے وہیں اسے اس کی کافی لا کر دی تھی اور اس کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ہادی ابھی بھی پہلی بار بے حد عزت سے ملی ہوئی کافی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے عمل کی سنجیدگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اسے لڑتی ہوئی طنز کرتی ہوئی عمل اچھی لگتی تھی۔ یہ عمل اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اپنی کافی پیتے ہوئے وہ بے وجہ ہی ٹی وی پر چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں آ کر عمل نے دروازہ لاک کیا تھا اور لائٹ آف کر کے منہ تک کمفرٹر لے کر لیٹ گئی۔ اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ فی الحال ہادی سے وہ کسی بھی قسم کی بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینے سے خود کو بامشکل روکا تھا۔ کچھ طاہرہ بیگم کے دیے گئے 2 گھنٹے کے لیکچر کا بھی اثر تھا، جس سے عمل نے اپنی زبان کو قابو میں ہی رکھا تھا اور اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کی تھی۔ کل وہ ہادی کے ساتھ کوریڈور میں کھڑی برابر اس کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی، بلکہ اسے کھری کھری سنا رہی تھی، جسے کسی اور نے نہیں، اپنے کمرے میں جاتی طاہرہ بیگم نے سن لیا تھا۔ عمل کا ہادی سے بات کرنے کا یہ انداز دیکھ کر طاہرہ بیگم بہت حیران ہوئی تھی۔ انہیں عمل سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کو یوں تڑاک کر جواب دیتی ہوگی۔ ہادی کے جانے کے بعد طاہرہ بیگم نے سختی سے عمل کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا اور اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی، جس میں انہوں نے اسے تقریباً شوہر کے سارے ہی حقوق سے روشناس کروایا تھا۔ عمل تو بس سر جھکائے ان کی ساری باتیں سن رہی تھی اور کسی حد تک شرمندہ بھی تھی۔ طاہرہ بیگم نے اسے 2 گھنٹے کا لیکچر دینے کے بعد سختی سے وارن کیا تھا کہ آئندہ اگر وہ انہیں ہادی کے ساتھ اس لہجے میں بات کرتی نظر آئی تو وہ کسی کی بھی موجودگی کا خیال کیے بغیر اسے کھری کھری سنانے سے گریز نہیں کریں گی۔ یہی وجہ تھی جو عمل فاطمہ خود کو کسی بھی قسم کا طنز اور برابر جواب دینے سے روکا تھا، کیونکہ ابھی اس کی انسلٹ ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ وہ شام کو ہاسپٹل سے کافی زیادہ تھک کر گھر لوٹی تھی۔ وہ ریسٹ کرنا چاہتی تھی، مگر طاہرہ بیگم نے اسے کچن میں ملازمہ کے ساتھ کھانا تیار کرنے پر لگا دیا۔ وہ خود تو جلدی ہی کھانا کھا کر اپنی دوا لے کر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی تھی، جبکہ جاتے ہوئے اسے تلقین کر کے گئی تھیں
کہ وہ ہادی کے واپس آنے پر اسے کھانا سرو کر کے اپنے کمرے میں جائے، جس پر عمل نے خود پر ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا تھا جبکہ اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہادی کی آمد پر بیزاری سے لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے آتی سورج کی روشنی نے سارے کمرے میں سورج کی کرنوں کو بکھیرا ہوا تھا جو کہ دن کے چڑھ جانے کا پتہ دیتی تھی۔ وہ ہاتھ میں تولیہ لیے اپنا چہرہ خشک کرتی واش روم سے نکلی تو سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل جو کہ کب سے بج رہا تھا ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ خشک کر کے توڑ لیا، ڈریسنگ روم میں موجود کپڑے لٹکانے والے سٹینڈ پر رکھا اور صوفے پہ پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زارا نے ایک پل کو سوچنے کے بعد کال پک کر لی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ زارا نے کال ریسیو کرتے ہی اپنے محسوس نرم لہجے میں دوسری طرف سلامتی بھیجی۔ اسے لگا شاید وہ حدید ہو جس کی کال کا انتظار اسے کل سے تھا، جبکہ اس نے خود کال کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ زارا کی شان میں کمی آ رہی تھی اسے خود سے کال کرتے ہوئے۔ ویسے بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کال کر کے کیا کہے، کیا بات کرے۔ ایسی ہی دیگر وجوہات تھیں جس نے اسے خود سے کال کرنے سے روک رکھا تھا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ دوسری جانب موجود شخص نے اپنی آنکھیں بند کر کے جیسے اس کی مسحور کن آواز کو اپنے ارد گرد محسوس کرنا چاہا ہو، اپنے دل میں اتارنا چاہا ہو۔ کیا کسی کی آواز سننے سے بھی دل کو اتنا سکون ملتا ہے؟ کیا کسی کی آواز اتنی میٹھی بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے کانوں میں رس گھولتی ہوئی معلوم ہو؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ کون بات کر رہا ہے؟ زارا نے جواب نہ ملنے پر اسپاٹ سی آواز میں پوچھا۔ زارا کو لگا یہ کوئی رانگ نمبر ہے۔ زارا کا دل ایک پل میں اداس ہوا۔ ان 5 دنوں میں ہی بھول گئی مجھے؟ اتنی کمزور یادداشت ہے مسز حدید کی۔ اس کی آواز تھی یا کوئی سامانیہ فرد؟ زارا کے لبوں کو بے اختیار مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اس کی شکوہ کناں آواز کو پہچان گئی تھی۔ اسے اپنے دل کی دنیا میں ایک سکون سا سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ زارا ایک پل کے لیے خاموش رہی اور پھر مسکراتے ہوئے کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولی، آپ کون؟ یہاں تو کوئی مسز حدید نہیں رہتی۔ اٹس اے رانگ نمبر۔ زارا نے اپنی آواز میں اجنبیت پیدا کرتے ہوئے اپنے گلاب نما لبوں کو دانتوں میں دبائے اپنی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے دوسری جانب حدید کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اتنا تنگ مت کرو زارا حدید کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے گھر بھڑات لے کر آ جاؤں اور تمہیں آج ہی رخصت کروا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آؤں۔ حدید نے بے حد سنجیدگی سے اس کے حسین چہرے کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اس بات سے زارا کے دل کی دھڑکن بے ساختہ بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو یوں ہی خواہ مخواہ کان کے پیچھے اڑیسا تھا۔ میں نے کب تنگ کیا تمہیں؟ زارا نے اپنے دل کی کیفیت کو قابو پاتے ہوئے بظاہر عام سے لہجے میں انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تنگ تو تم نے مجھے پہلے دن سے کر رکھا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے تب تم انجان تھی اور اب جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی ہو، اس نے شکوہ کیا۔ یہ الزام ہے، بھلا میں کیوں تنگ کروں گی جان بوجھ کر تمہیں؟ زارا نے اس کے شکوہ کرنے پر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا جبکہ ایک انجانی سی مسکراہٹ نے ہنوز اس کے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو فون کیوں نہیں آن کیا تم نے اپنا؟ ایسا بھی کون سا امپورٹنٹ کام تھا جسے تم مجھ پر ترجیح دے رہی تھی؟ تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے زارا؟ اس کے لہجے میں شکوہ واضح تھا۔ حدید نے مرر میں ایک نظر خود کو دیکھتے ہوئے اپنی بلو شرٹ کا کالر صحیح کرتے ہوئے کہا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ موبائل اسپیکر پر لگا کر وہ ساتھ ساتھ اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ میں کون سا فارغ تھی، بہت کام تھے مجھے، زارا نے اس کے بعد سے جلدی سے کہا۔ اب اپنی غلطی تو وہ ماننے والی نہیں تھی اور حدید کے معاملے میں تو ہرگز نہیں۔ ہاں، بہت بزی ہوتی ہو تم، میں تو سارا دن فارغ رہتا ہوں، اسی لیے تو تمہارے اگنور کرنے کے بعد بھی تمہیں خود فون کر رہا ہوں، حدید نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا اور اپنے سامنے پڑا زارا کا پسندیدہ پرفیوم خود پر سپرے کیا۔ لمحوں میں اس کا کمرہ اس دل فریب خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر زارا کا دل چھوٹا سا رہ گیا۔ وہ اسے اگنور تو نہیں کر رہی تھی، وہ سچ میں بزی تھی، لیکن وہ تو اپنے ہی طنز کرنے میں مصروف تھا۔ زارا کو تو حدید کی یہ بات طنز ہی لگی۔ وہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر چہرہ موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھنے لگی، یوں جیسے سامنے حدید کھڑا ہو اور وہ ہفکی سے اسے نظریں چرا رہی ہو، جبکہ موبائل ہنوز کان سے لگایا ہوا تھا۔ کیا ہوا، ابھی بھی نیند آ رہی ہے؟ کہیں سو تو نہیں گئی؟ حدید نے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر غیر سنجیدگی سے پوچھا اور ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گھڑی اٹھا کر پہننے لگا۔ زارا جو کہ خاموشی سے فون کان کو لگا کر کھڑی تھی،
اس کی بات سے فوراً سیدھی ہوئی۔ یہ بات تو سچ تھی کہ اسے آج واقعی بہت نیند آ رہی تھی اور وہ کچھ دیر پہلے ہی نورین بیگم کے ڈانٹ کر اٹھانے پر اٹھی تھی۔ حدید کا اندازہ بالکل درست تھا۔ زارا کو اس کے اتنے باخبر ہونے پر کچھ حیرانی ہوئی۔ نہیں، میں کیوں سوؤں گی، تمہارے طنز سن رہی ہوں، زارا نے اس کی گزشتہ بات پر سپاٹ سے چہرے سے جواب دیا۔ اس کی بات سے وہ محظوظ سا مسکرایا تھا۔ زارا دیر سے اٹھتی تھی اور یہ بات حدید اچھے سے جانتا تھا۔ وہ عموماً 12 بجے ہی اٹھتی تھی، جبکہ آج 10:30 بجے وہ اس سے فون پر بات کر رہی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اپنی روٹین سے کچھ پہلے ہی اٹھی ہے۔ اسی لیے حدید نے اس سے پوچھنا لازمی سمجھا۔ میں طنز تو نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلے 5 دنوں میں کتنا مس کیا۔ اس کا لہجہ اچانک تبدیل ہوا تھا۔ جذبات سے بوجھل لہجے میں حدید نے اپنی بات کہی۔ زارا نے اس کے یوں بات بدلنے پر اپنے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تھا۔ 1 منٹ میں رنگ بدلتا تھا یہ شخص۔ زارا نے کچھ حیرانی سے ایک نظر فون کو دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ کان سے لگایا۔ لگ تو نہیں رہا کہ تم نے مجھے مس کیا ہے، زارا نے اپنے ہاتھ میں پہنی سنہری انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لہجہ مقابل کی بات کی نفی کرنے والا ہی تھا۔ ہمنا سے پوچھ لو، جب تمہارا فون آف تھا تو ہم نے کافی باتیں کی تھیں۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنی وائف کو کتنا مس کر رہا ہوں۔ حدید نے الماری سے اپنا استری شدہ کوٹ نکال کر اسے جھٹک کر پہنتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا۔ جب وہ اسے زج کر رہی تھی تو وہ کیوں پیچھے رہتا؟ اس کی بات سے زارا، جو کہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی، اس کی بات سن کر ٹیک چھوڑ کر ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ تم نے اسے فون کیا؟ زارا کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب تم بزی ہوگی تو پھر مجھ جیسے فارغ انسان نے بھی تو کہیں نہ کہیں ٹائم پاس کرنا ہی ہے، اور ویسے بھی میں خوبصورت لڑکیوں کی کال نہیں کاٹتا۔ اس نے ایک آخری نظر خود کو مرر میں دیکھتے ہوئے ہنوز غیر سنجیدگی سے کہا۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ نیوی بلو شرٹ پر سکن کوٹ پہنے وہ اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ بے حد وجی لگ رہا تھا۔ تم اس کے ساتھ فلرٹ کر رہے تھے؟ زارا کو اپنے اندر ایک عجیب سا اشتعال اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جب اس کا تھا تو پھر وہ اسے مکمل طور پر صرف اپنے تک ہی محدود دیکھنا چاہتی تھی۔ زارا کو بھی اپنی چیزوں پر کسی کی نظر تک برداشت نہ تھی۔ مزاج میں وہ اور حدید کافی حد تک ملتے تھے۔ فلرٹ نہیں ڈیئر، تمہیں بتایا تو تھا کہ دوسری شادی کروں گا، بھول گئی؟ حدید کا انداز یاد کروانے والا تھا۔ وہ اس کا ضبط کردہ چہرہ، اس کی چھوٹی سی ناک پر دھرا غصہ سوچ کر ہی مسکرایا تھا۔ زارا نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا تم صرف میرے ہو، تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو۔ زارا نے اسے اس کی گزشتہ گفتگو کا، اس کے اظہار کا حوالہ دیا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ یہ الگ بات تھی کہ اس کے یوں ہمنا کا نام لینے پر، اس کا ذکر کرنے پر زارا کا منہ حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ کریکشن پلیز، محبت نہیں، سو کالڈ محبت، سو کالڈ محبت کرتا ہوں میں تم سے، حدید نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سے زارا نے بے اختیار اپنے دان پیسے تھے اور اس کی اتنی پختہ یادداشت پر اللہ سے شکوہ کیا تھا، جو کہ کسی بھی بات کو بھولتا نہیں تھا۔ ہاں وہی سو کالڈ محبت۔ زارا نے اس کی بات کی نفی نہیں کی تھی، بلکہ حامی بھرتے ہوئے کڑ کر کہا، گڈ گرل، ابھی میں آفس جا رہا ہوں کیونکہ میں بے حد فارغ ہوں۔ تم بہت زیادہ بزی ہو، اس لیے جا کر اپنی کزن کے ساتھ باتیں کرو، رات کو بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ حدید نے اپنی بات سمیٹتے ہوئے اسے باور کروانے والے انداز میں مسکرا کر کہا اور اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر چلے گیا۔ وہ واقعی آفس جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ 11 بج چکے تھے اور آدھا دن چڑھ چکا تھا۔ اس کی 11:30 بجے میٹنگ تھی اور حدید وقت کا پابند تھا۔ اسے دیر سے آنے والے لوگ پسند نہیں تھے اور نہ ہی وہ خود کبھی اپنے کاموں کو تاخیر سے کرتا تھا۔ زارا سے بات کر کے اس کا آج کا دن بے حد اچھا گزرنے والا تھا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ وہ کافی فریش موڈ میں اپنے کمرے سے نکلا تھا اور لاؤنج کی طرف بڑھا تھا۔ طنز کرنے میں تو اس شخص نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ زارا نے اس کی بات سے موبائل کان سے ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیسے بھگو کر انسان کو اسی کے لفظوں کی مار مارتا تھا۔ زارا نے اس کے طنز کرنے پر منہ بناتے ہوئے سوچا۔ حدید گفتگو کے دوران اس کی باتیں پکڑتا تھا۔ زارا کو اس بات کا احساس ہوا، کاش یہ ہمنا کبھی پاکستان آتی ہی نہ اور نہ ہی کبھی حدید سے ملتی، تو کم از کم آج ہمارے درمیان یہ گفتگو تو نہ ہو رہی ہوتی۔ زارا نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا، جبکہ لہجہ التجا کرنے والا تھا اور مخاطب کوئی اور نہیں، اللہ کی ذات تھی۔ حدید صرف اس سے محبت کرتا ہے، یہ بات زارا اچھے سے جانتی تھی، بس وہ بھی اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس بات کا اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنا موبائل بیڈ پر اچھالتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ دل ہی دل میں اب وہ بے حد پرسکون تھی کہ اب وہ اس سے ناراض نہیں ہے۔
کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھا وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کرنے میں بے حد مصروف تھا۔ ارد گرد اسٹوڈنٹس ہنسی مذاق کہکوں اور باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ وہ سب سے بے نیاز درخت کے نیچے پڑے بینچ پر بیٹھا اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ پڑھائی کے بعد لائبریری سے کتابیں لے کر ان کا مطالعہ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ گراؤنڈ میں چمکتی ہوئی دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جبکہ وہ درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ یہ ان کا بریک ٹائم تھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی جب کوئی اس سے کچھ فاصلے پر آ کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ احسن نے گردن موڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ ہانیہ کے پیروں کی چھاپ کو پہچانتا تھا۔ آئس کریم، ہانیہ نے ایک کارنیٹو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے چہک کر کہا۔ احسن نے اس کی بڑھائی ہوئی آئس کریم کو سراسر نظر انداز کیا تھا اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر خود کو مزید کتاب میں مصروف کرنا چاہا۔ ہانیہ نے اس کے یوں رخ پھیرنے پر مایوسی سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے کل سے ناراض تھا۔ اس کے بعد سے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہانیہ نے اسے کافی کالز کی تھی جسے احسن نے اگنور کیا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم آئس کریم کو منع کر رہے ہو؟ سیریسلی؟ ہانیہ نے اپنے چہرے سے مایوسی کے تاثرات ہٹاتے ہوئے مسکرا کر تھوڑا اور اس کی جانب کھسک کر پوچھا، جبکہ بظاہر وہ بالکل نارمل بات کر رہی تھی، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ نظر نہیں آ رہا میں بزی ہوں، احسن نے کتاب بند کرتے ہوئے اس کی طرف مڑ کر کہا، جبکہ لہجہ بے حد سنجیدہ اور اجنبی تھا۔ ہانیہ نے اس کے اجنبی رویے پر دل ہی دل میں خود کو کوسا تھا۔ اتنا پڑھ کر تم نے کیا کرنا ہے؟ اور ویسے بھی یہ لنچ ٹائم ہے اور میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہانیہ نے اس کی کتاب کو بیزار سی شکل بنا کر دیکھتے ہوئے کہا، اس کے دل کی کیفیت جو مرضی ہو، لیکن وہ چہرے سے اپنے اندر کے حالات کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ ہانیہ ایک مضبوط اور ڈھیٹ لڑکی تھی، بلا شبہ وہ حدید مصطفیٰ کی بہن تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے تو میں کیا کروں؟ احسن نے اس کے نارمل لہجے سے تنک کر کہا۔ کیا مطلب کیا کروں؟ چلو کینٹین چلتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ ہانیہ نے یوں کہا جیسے احسن کی عقل پر ماتم کر رہی ہو۔ مجھے بھوک نہیں، اینڈ پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ احسن اپنی کتاب بند کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اس کا لہجہ ہنوز اجنبی تھا۔ یہ تم سڑے ہوئے کریلے کیوں بنے ہوئے ہو؟ کب سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ ایک رات میں اتنا ایٹیٹیوڈ کہاں سے آ گیا ہے تم میں، جو ہانیہ مصطفیٰ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ہانیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ اسے تب ہی چڑھ گئی تھی احسن کے یوں اٹھنے پر اور پھر سے اسے اجنبی لہجے میں بات کرنے پر۔ ہانیہ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم دور فرش پر پھینکتے ہوئے بے حد غصے سے تنک کر پوچھا۔ احسن نے اس کے یوں آئس کریم پھینکنے پر بیزاری سے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، وائٹ یونیفارم میں ملبوس، فل سلیوز والی بلیک جرسی پہنے وہ ایک دوسرے کا عکس معلوم ہوتے تھے۔ چمکتی ہوئی سنہری دھوپ نے دونوں کے سائے کو زمین پر مزید نمایاں کیا تھا۔ یو نو وٹ ہانیہ، تمہیں ڈراموں میں کام کرنا چاہیے، میرے سامنے تمہارے یہ ڈرامے نہیں چلیں گے، اپنا یہ فضول غصہ کسی اور کو دکھانا۔ احسن فیصل تمہارا نوکر نہیں ہے جو تمہارے اشاروں پر ناچے۔ احسن نے پلٹ کر اسپاٹ سے چہرے سے کہا، اس کا دراز قد ہانیہ سے لمبا تھا۔ ہانیہ بامشکل اس کے کاندھے تک آتی تھی۔ وہ دونوں آج ایک دوسرے کے سامنے کھڑے اپنی عمروں سے کافی بڑے لگ رہے تھے۔ اس کی اس بات سے ہانیہ کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، کچھ بے آواز۔ وہ تو ہمیشہ یوں ہی بے فضول بولا کرتی تھی، پھر آج احسن کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ ہانیہ کی آنکھیں ایک پل کے لیے دبدبائی تھیں۔ میں ڈرامے کرتی ہوں، یہ تمہیں آج اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کسی اور کو چن لیا ہے تم نے جو مجھ میں اتنے کیڑے نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ ہانیہ نے احسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ اس کا انداز لڑنے والا تھا۔ اسے بے اختیار صبح کا منظر یاد آیا تھا جب فاروق جان بوجھ کر اپنا بیگ گرلز سائڈ سے اٹھا کر اس کے ساتھ والی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ احسن کو بہانے سے مخاطب کر رہی تھی اور احسن اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا۔ ہانیہ نے بہت ضبط سے یہ سب کچھ اگنور کیا تھا۔ احسن اس کے یوں اچانک دھکا دینے پر ایک قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑایا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ہانیہ کو دیکھا تھا۔ ارد گرد سے گزرتے اسٹوڈنٹس نے رک کر بڑے غور سے یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہانیہ، کنٹرول یور ہینڈز، احسن نے انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ اسے ایسی حرکتیں بالکل بھی پسند نہ تھیں۔ وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے سبکی کا احساس ہوا تھا۔ ارد گرد اسٹوڈنٹس جمع ہونے لگے تھے، بات بڑھنے لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو احسن، تم اس فاروق کے لیے کر رہے ہو نا یہ سب کچھ؟ لعنت ہو مجھ پر اگر اب میں نے دوبارہ تم جیسے دوگلے انسان سے بات بھی کی ہو۔
ہانیہ نے بے حد جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، بھاڑ میں گئی ہماری دوستی۔ ہانیہ نے چلا کر کہا۔ کچھ صبح کا غصہ تھا اور کچھ اس کا اجنبی رویہ وجہ بنا کر ہانیہ نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ احسن نے ایک پل کے لیے اس کے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ کون سی فروخ، وہ جانے اس کی دوستی پر کیا کیا الزام لگا رہی تھی۔ احسن کو سمجھ نہ آیا۔ اسے غصہ تو تھا اس بات پہ کہ وہ سارے کالج کے سامنے اپنا اور اس کا تماشا بنا رہی تھی۔ واقعی بھاڑ میں گئی ہماری دوستی، احسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر افسوس سے کہا اور ایک لمحہ بھی وہاں مزید رکے پلٹ کے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلے گیا۔ ہانیہ نے ایک پل کے لیے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ مڑی تھی اور بینچ پر پڑا اپنا بیگ اٹھا کر اس سے مخالف سمت چل پڑی تھی۔ وہ دونوں اپنی دوستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ایک دوسرے سے مخالف سمت پر چل پڑے تھے۔ انہوں نے اپنے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر لیے تھے۔ دشت تنہائی میں، وحشت آوارگی میں تمہیں ہم یاد آئیں گے، رونق محفل میں، بزم احباب میں تمہیں ہم یاد آئیں گے، بہار کے آنے پر، خزاں کے جانے پر تمہیں ہم یاد آئیں گے، مسکراتے ہوئے چہروں میں، اداسی کے لمحوں میں تمہیں ہم یاد آئیں گے، خاموش راتوں میں، کھلتے ہوئے دنوں میں تمہیں ہم یاد آئیں گے، گونجتے کہکوں میں، تنہائی کے سناٹوں میں تمہیں ہم یاد آئیں گے۔ وہ جو سائے کچھ دیر پہلے بہت پاس ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک بھی اگر اپنا غصہ سائڈ پر رکھتا تو شاید ان کی دوستی بچ سکتی تھی، مگر وہ دونوں ہی آج ایک دوسرے کے مقابل ضد پر تھے۔ گراؤنڈ میں جمع ہوئے اسٹوڈنٹس کبھی احسن اور کبھی ہانیہ کے جانے کی سمت دیکھ کر چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ اس پورے کالج میں ہانیہ کا صرف ایک لڑکا دوست تھا اور وہ تھا احسن فیصل۔ آج وہ بھی نہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کی بات کا جواب تک دینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ شاید قسمت میں ان کا یوں ہی علیحدہ ہونا لکھا تھا، ان کی دوستی کا اختتام یوں ہی لکھا تھا۔ ڈاکٹر زینب، ایک ایمرجنسی کیس ہے، وارڈ بوائے نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کچھ پریشانی سے بتایا۔ زینی جو کہ اپنے سامنے بیٹھی عورت کا بخار چیک کر رہی تھی، وارڈ بوائے کی بات سن کر زینی مریضہ کو پاس کھڑی نرس کے حوالے کرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وارڈ بوائے نے از حد پریشانی اور عجلت سے کہا تھا، جسے زینی ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ کون ہے، کہاں ہے، کیا ہوا ہے پیشنٹ کو؟ زینی نے وارڈ بوائے کے ساتھ ہی اپنے کیبن سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں تیز تیز کوریڈور سے چلتے ہوئے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، کہہ رہے تھے کہ دل کا معاملہ ہے، وارڈ بوائے نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ زینی نے ناسمجھی سے ایک نظر وارڈ بوائے پر ڈالی اور ایمرجنسی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑا لمبا سا ہال تھا۔ ہر بیڈ کے دائیں بائیں ہوئی پارٹیشن انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کمروں کا منظر پیش کرتی تھی۔ کون سے بیڈ پر ہے پیشنٹ؟ زینی نے مڑ کر وارڈ بوائے سے پوچھا۔ بیڈ نمبر 7، وارڈ بوائے اسے بتا کر چلے گیا تھا۔ زینی اجلت میں بیڈ نمبر 7 کی طرف بڑھی۔ داخلی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے مریض کا منہ تک چادر تانے سیدھا لیٹا دیکھ کر زینی کے قدم وہیں رکے۔ مریض جوگر سمیت بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بیڈ سے باہر جا رہے تھے۔ زینی نے ناگواری سے بیڈ پر لیٹے شخص کو دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے مسٹر؟ یہ ہاسپٹل ہے، آپ کا گھر نہیں، اور یہ منہ تک چادر کیوں اڑی ہوئی ہے؟ شور تو یوں مچایا ہوا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ زینی کو وہ شخص کہیں سے بھی بیمار نہ لگا۔ زینی نے اپنی بات کہنے کے دوران آگے بڑھ کر اس کے منہ سے چادر ہٹانی چاہی، مگر ندارت اس نے چادر کا ایک سرا زور سے پکڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے چادر نہیں سرکی تھی۔ اس کی یہ حرکت زینی کے کانوں تک کو غصے سے سرخ کر گئی۔ یہ کیا گنڈا گردی مچا رکھی ہے؟ ہاسپٹل ہے یہ؟ زینی نے اپنی بات کہنے کے دوران ایک ہی جھٹکے میں اپنی پوری قوت سے چادر کھینچ کر فرش پر پھینکی تھی۔ اندر موجود شخص اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھے اس کی اس حرکت سے محظوظ ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ زینی نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی نہیں بدلا تھا، اس کی شرارتیں ہنوز وہی ہی تھیں۔ اسے 1.5 ماہ بعد اپنے سامنے دیکھ کر دل کو ایک انجانی سی خوشی نے آن گھیرا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس کی فک ہوتی رنگت ایک پل کے لیے ساکت ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر حمزہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنی آنکھیں مصنوعی معصومیت سے چپکتے ہوئے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح بےہودہ، زینی نے اپنی خوشگوار حیرت پر قابو پاتے ہوئے بظاہر حفقی سے کہا۔ او کم آن زینی، مان کیوں نہیں لیتی کہ میں تم سے زیادہ سمارٹ ہوں؟ حمزہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنی شرٹ کی آستینے کونیوں تک موڑے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔
وائٹ جینز پینٹ پر لائٹ فروزی شرٹ پہنے وہ بلا شبہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں، اور یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی توجہ حاصل کرنے کا؟ زینی نے تنک کر پوچھا۔ کبھی تو پیار سے بھی بات کر لیا کرو، ہر وقت اتنا غصہ کیسے کر لیتی ہو؟ تبھی جل جل کر تمہارا رنگ ڈم ہو رہا ہے، حمزہ نے اس کی سانولی رنگت پر ٹونٹ کرتے ہوئے کہا۔ زینب کی رنگت نارمل تھی، نہ بہت زیادہ فیئر اور نہ بہت ڈم، مگر اس کے نقوش بے حد پرکشش تھے، اس کا چہرہ بے حد اٹریکٹیو تھا۔ زینب اس کی بات سن کر جل ہی گئی تھی۔ مجھے تو ایسے ہی بات کرنی آتی ہے، اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو کوئی اپنے جیسی دودھ سے دھلی ہوئی ڈھونڈ لو، ابھی بھی وقت ہے، زینی نے بظاہر سپاٹ سے چہرے سے کہا۔ حمزہ کی رنگت صاف تھی، اس کے ہاتھ پاؤں فیئر تھے جو کہ اس کی پرسنالٹی کو مزید نکھارتے تھے۔ اب کیا پچھتانا، اب تو منگنی ہو چکی ہے، ویسے بھی تم سے شادی کرنے کے بڑے فائدے ہیں، حمزہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیسے فائدے؟ زینی نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایک سیکرٹ ہے، ابھی نہیں بتا سکتا، حمزہ نے رازداری سے کہا، جس پر زینب نے سر جھٹکا۔ ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ مجھے مس کیا؟ حمزہ نے بیڈ کی دوسری طرف سے گھوم کر اس کے پاس آتے ہوئے ایک امید سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میرے پاس فضول وقت نہیں ہے کہ میں یوں ہی بیٹھے ہر ایڑے گہرے کو یاد کروں۔ زینی نے اس کے ہمیشہ پوچھے جانے والے سوال کو اپنے محسوس لاپرواہ انداز میں کہا۔ حمزہ نے چھوٹا سا منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ مارننگ میں اس کا ایک سیمینار تھا اسلام آباد، جسے اٹینڈ کرنے وہ یہاں آیا تھا، اور واپسی پر وہ زینی سے مل کر شام کی فلائٹ سے واپس کراچی جانے والا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید زینی تھوڑی بہت بدلی ہو، مگر وہ تو آج بھی ویسی ہی تھی، سرد اور جذبات سے آری۔ درد تنہائی سے نا آشنا لگتے ہو، دستور محبت سے نا واقف لگتے ہو، دل ہو کسی کے پاس اور محبت نہ کرے، مجھے تو تم جذبات سے آری لگتے ہو۔ چلو دیکھتے ہیں کب تک تم دور بھاگتی ہو مجھ سے، میری چاہت سے، میری چاہت کے احساس سے، حمزہ نے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس کی تاب زینی نہ لا سکی اور بے اختیار اپنی نظریں پھیر گئی۔ اسے زینی سے کوئی بہت شدید قسم کی محبت نہیں تھی، بس وہ اسے باقی سب سے منفرد اچھی لگتی تھی۔ تمہارے پاس اتنا وقت اگر بچے تو ضرور دیکھنا، کیونکہ جس بیڈ پر تم لیٹے ہو نا، ایک ہفتے پہلے یہاں ایک ڈینگی وائرس کا مریض ایڈمٹ تھا، 2 دن پہلے ہی اس وائرس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ زینی نے اس کی بے حد سنجیدگی سے کہی گئی بات، جس نے اس کے دل پر پڑے پتھر کو کچھ سرکایا تھا، کا اثر زائل کرنے کے لیے بات بدل کر غیر سنجیدگی سے کہا۔ یہ روم تو اسی دن صاف ہو گیا تھا، مگر اب حمزہ کو بھی تو ڈرانا تھا۔ جس کا پالا تم سے پڑا ہو اسے ڈینگی وائرس سے کیا خطرہ؟ ڈینگی وائرس سے بھی زیادہ زہریلی ہو تم۔ حمزہ اسے یوں اپنی اتنی سنجیدہ بات کو ہوا میں اڑاتا دیکھ کر جل کر اپنی بات کہتا ہوا روم سے باہر چلے گیا۔ وہ مزید اپنا خون نہیں جلانا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنا موڈ خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں سے اٹھ کر وہ عمل سے ملنے اس کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ خود کیا ہے، کراچی کا کانگو وائرس، اس فیضو کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، جھوٹ بول کر مجھے لے کر آیا تھا۔ زینی نے پہلی بات جل کر کہی اور دوسری بات وارڈ بوائے کو کوستے ہوئے کہی۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ کہیں نہ کہیں یہ جاننے کا تجسس تھا کہ اب وہ کہاں گیا ہوگا۔ سردی کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیوار پر نصب گھڑی پر ٹائم دیکھا، جہاں پر صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ماہم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھی، جس سے شدید نیند کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد 6 بجے وہ دادی کو روزانہ اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر دیتی تھی، کیونکہ نوری رحمت چچا کے ساتھ 8 بجے آیا کرتی تھی۔ ماہم اپنے کھلے بال سمیٹتے ہوئے ارد گرد کیچر تلاشتی ہوئی بیڈ سے اتری۔ اسے کیچر تو کہیں نظر نہ آیا، اس لیے بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑے وہ سر پر دوپٹہ اوڑھتی باہر کی طرف بڑھی۔ ماہم کے قدموں میں بے حد تیزی تھی، اسے فکر تھی کہ کہیں دادی ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اسے دادی کا بے حد خیال تھا۔ وہ اپنی دھن میں نیچے دیکھتے ہوئے تیز تیز چل رہی تھی جب لاؤنج سے آتے ارسلان سے اس کا تصادم ہوا۔ ماہم کا جھکا ہوا سر بہت زور سے اس کے شانے سے ٹکرایا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بوکھلا گئی تھی اور اپنے سر کو تھامتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارسلان ٹی شرٹ ٹراؤزر پر جیکٹ میں ملبوس باہر سے جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر مسکور تھیں، اس لیے وہ بھی ماہم کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ ماہم کا دوپٹہ اس کے سر سے سڑک کر اس کے شانوں پر تھا، جس سے اس کے گھنے سیاہ بال اس کی پشت پر بکھرے نظر آ رہے تھے۔ اس تصادم کی وجہ سے ارسلان کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔
ماہم سر پر چوٹ لگنے سے زیادہ موبائل گرنے سے گھبرائی تھی۔ ارسلان نے اپنے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بائیں جانب پلٹ کر ماہم کو دیکھا تھا، جس کے سیاہ بال چہرے کے دونوں اطراف پر بکھرے ہوئے، صاف رنگت نیند کی چگلی کھاتی خمار آلود سیاہ آنکھوں میں پھیلا ہلکا سا گلابی پن، چہرے پر سہمے سہمے سے تاثرات لیے وہ اس کے نیچے گرے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ ٹکرائی تو وہ اس کے شانے سے تھی، جبکہ چوٹ ارسلان کو اپنے دل پر لگتی محسوس ہوئی۔ ارسلان کے دل نے جیسے لمحوں میں دھڑکنے کا تسلسل بدلا تھا اور اپنی رفتار بڑھائی تھی۔ بلا شبہ اس کی محبت بے حد حسین تھی۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں چپکتے ہوئے ایک سانس خارج کی تھی۔ ماہم، یہ تم اتنی صبح صبح ٹکرے کیوں مارتی پھر رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ارسلان نے اپنا شانہ مسلتے ہوئے کہا، جبکہ انداز خاصا فکر مند تھا۔ ماہم کی ڈری سہمی شکل دیکھ کر اسے بے حد سنجیدگی سے کہا، سوری، وہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ ماہم نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے فرش پر گرا اس کا موبائل اٹھا کر اسے دیا۔ ماہم کو لگا تھا کہ شاید موبائل ٹوٹ نہ گیا ہو، مگر سچ شکر کہ وہ بالکل صحیح تھا۔ اسکرین پر ایک اسکریچ آئی تھی۔ ماہم نے اس لکیر کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ ارسلان نے اس کے بڑھائے ہوئے موبائل کو تھام لیا۔ اٹس اوکے، کہاں بھاگی جا رہی تھی؟ ارسلان نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھ کر اسے اپنی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے جانچتی نگاہوں سے پوچھا۔ وہ دادی سے چائے کا پوچھنے جا رہی تھی ان کے کمرے میں۔ ماہم نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا، بس دادی کی ہی خدمتیں کرتی رہنا۔ ارسلان نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بظاہر خفگی سے کہا، جبکہ پتہ نہیں کیوں اسے یوں خود سے گھبراتا ہوا نظریں چراتا دیکھ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ماہم نے اس کی بات سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جیسے اس کے چہرے پر غیر سنجیدگی کی رمق ڈھونڈنی چاہی ہو، مگر وہ بے حد سنجیدہ دکھتا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ ماہم نے مروتاً پوچھا۔ نہیں، میں تو سونے جا رہا ہوں، ارسلان نے بے دلی سے اس کی آفر رد کرتے ہوئے کہا۔ اس نے آج آفس لیٹ جانا تھا، اس لیے فی الحال اس کا ارادہ اپنی باقی ماندہ نیند پوری کرنے کا تھا۔ وہ اور زارا دونوں بہن بھائی ہی سونے کے بے حد شدائی تھے۔ وہ بھی محترمہ ہر چیز سے بے خبر اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی، جبکہ نورین بیگم ان دونوں کی اس عادت سے بے حد تنگ تھی۔ اگر کچھ چاہیے تو بتا دے، میں اس کے یوں خفگی سے کہنے پر ماہم نے کہا، جبکہ ارسلان اس کی بات کاٹتا ہوا دوبارہ بولا تھا۔ ماہم، ایک بات کا جواب سچ سچ دو گی؟ ارسلان نے اچانک سنجیدگی سے کہا۔ وہ کب سے یہ بات اسے پوچھنا چاہتا تھا، مگر اسے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ پوچھیں، ماہم نے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم، تم دادی کے فیصلے سے خوش تو ہو نا؟ ارسلان نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماہم پر کوئی بھی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 3 ماہ بعد دادی نے زارا کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی شادی رکھی تھی، اور ارسلان اس پر ماہم کی دلی رضامندی جاننا چاہتا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ ماہم نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہماری شادی کا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر تم آگے بھی پڑھنا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، بلکہ دادی سے بھی بات کر لوں گا کہ تم ابھی شادی۔ ارسلان اسے دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جب ماہم کی نیم رضامندی نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ماہم لرزتی پلکوں سے اسے دیکھ کر اپنی بات کہتی ہوئی جلدی سے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے غلطی سے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ ہمت ہی کہاں تھی اپنے اقرار سے اس کی آنکھوں میں ابھرتی چمک کو دیکھنے کی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی، اس کے دل میں تو موجود کسی بھی قسم کے وہم یا گمان کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر وہ اس سے اب محبت کرنے لگا تھا تو اس کی محبت تو ارسلان کی محبت سے کافی پرانی تھی۔ اگلے مہینے اس کے پیپرز تھے، جس کے بعد وہ صرف اور صرف ارسلان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ارسلان دلکشی سے مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ماہم کو مکمل طور پر آزادی دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح بدگمان ہو، اس لیے اس نے اس سے پوچھنا لازمی سمجھا تھا۔ ماضی میں خود سے سرزد ہوئی غلطی آج بھی ارسلان کو اندر ہی اندر شرمندہ کرتی تھی، جبکہ وہ اللہ سے اور ماہم سے دل سے معافی مانگ چکا تھا۔ اسلام آباد کی ایک مشہور ریسٹورنٹ میں اس وقت کافی رش تھا۔ ہنستے مسکراتے چہرے، کھانے کی اشتعال انگیز خوشبو، میوزک کے مدھم دل سوز آواز ہر کسی کو باہر کی دنیا بھلائے ہوئے تھی۔ ریسٹورنٹ کے اندر ایک الگ ہی ماحول تھا۔ یہ لنچ کا وقت تھا۔ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے 2 لڑکے کب سے کسی کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ ایک تو بیزاری سے بار بار گھڑی پر نظر دوڑا رہا تھا اور دوسرا خاموشی سے ہنوز بھاپ اڑاتی کافی پینے میں مصروف تھا۔ ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے سے وہ داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، اور اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔
وہ شانے بے نیازی سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا اور اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ دوسری طرف بیٹھے شخص نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ لبوں پہ لیے سامنے بیٹھے شخص کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو یار، فائنلی تمہارا نکاح ہو گیا۔ آن نے مسکراتے ہوئے حدید کو دیکھ کر کہا، جو اس کے مبارکباد دینے کے انداز پر مسکرایا تھا۔ حدید سرمئی رنگ کی شرٹ پر نیلی جینس میں ملبوس خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ارد گرد بیٹھے لوگ ایک بھرپور نظر اٹھا کر ضرور اس ہینڈسم مرد کو دیکھ رہے تھے۔ دیٹس ناٹ فیئر سر، آپ کے نکاح کی خبر مجھے آپ کو وہاں بیٹھے دیکھ کر ہوئی، مجھے تو بتانا چاہیے تھا، عاصم نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے زارا کے ساتھ بیٹھا دیکھ بے حد حیران ہوا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس وہ آج صحیح پٹھان لگ رہا تھا۔ آن جو کہ حدید کے ساتھ بیٹھا تھا اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ سرپرائز تھا عاصم، تمہارے لیے بھی اور تمہاری میم کے لیے بھی۔ حدید کا لہجہ محظوظ تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی بات کہتے ہوئے اپنے لیے کافی آرڈر کی تھی۔ تم اس بات کو چھوڑو عاصم، بس یہ شکر کرو کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، ورنہ اس نے تمہیں اور مجھے، ہم دونوں کو سولی پر لٹکایا ہوا تھا۔ زارا بھابھی کی محبت میں اس نے ہماری دوڑیں لگوائی ہوئی تھیں۔ آن نے عاصم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے اسے موجودہ حالات پر شکر ادا کرنے کا کہا ہو۔ حدید اس کی بات سے بے آواز مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراتی ہوئی سرمئی آنکھوں میں خوشی کی رمق واضح تھی۔ تم دونوں کا فرض تھا، اب میں اپنے کزنز کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ہیلپ لیتا اچھا لگتا؟ حدید نے آن کو دیکھ کر بظاہر حقی سے کہا۔ نہیں میری جان، یہ وردی تو میں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے تھوڑی پہنی ہے، بلکہ زارا بابی کے گھر پہرا رکھوانے، ان کی حفاظت اور تمہارے بے وقت آرڈر کو فالو کرنے کے لیے پہنی ہے۔ آن نے اس کی بات سے اپنے دانت پیستے ہوئے اپنی یونیفارم کی طرف دیکھ کر کہا۔ کتنا ستایا تھا حدید نے اسے بے اختیار یاد آیا۔ عاصم اس کی بات سے پورا رضامند تھا، جسے وہ اپنا کام پورا کرنے کے لیے ہمیشہ ہی بہت کم وقت دیتا تھا۔ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، محبت یوں ہی تو نہیں ملتی۔ حدید کا انداز عاشقانہ تھا۔ مجھے بہت تجسس ہے بھابھی کو دیکھنے کا، آخر ایسی بھی کیا خاص بات ہے ان میں، جو تمہارے جیسا محبت سے انکاری بندہ، جس کے نزدیک یہ صرف ایک دھوکہ تھا، جھوٹ تھا، اور آج وہ محبت کا نام لیتے نہیں تھکتا۔ آن نے ماضی میں حدید کی کہی ہوئی باتوں کو دہراتے ہوئے اس کا موازنہ حدید کے اب کے حالات سے کیا۔ حدید نے ایک سرد آہ خارج کی تھی، یوں جیسے وہ خود بے بس ہو۔ آن صحیح ہی تو کہہ رہا تھا۔ حدید کو ہمیشہ لگتا تھا کہ محبت سوائے ایک دھوکے کے اور کچھ نہیں، جو دو لوگ اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ کسی ایک شخص کو چن کر محبت کے نام پر ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری جائے؟ ایسا وہ سوچا کرتا تھا، جبکہ زارا سے ملنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ محبت کیا ہے۔ جب یہ ہو جاتی ہے تو پوری زندگی ایک شخص کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ خوابوں خیالوں کا محور بھی وہی ہوتا ہے۔ دل تو جیسے اس ایک شخص سے جڑ جاتا ہے، ہمیں پل پل اس کی پرواہ رہتی ہے، ہم ہر وقت اسے اپنے ارد گرد اپنے بہت پاس دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے اس نے زارا سے محبت کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے لیے مختص کر لیا تھا۔ اس کا دل صرف زارا کے آگے جھکتا تھا، اس سے ملنے کے بعد اسے کوئی چہرہ حسین نہیں لگتا تھا۔ تم نے اپنا چانس مس کر دیا، اب تو تم شادی پر ہی دیکھنا مسز حدید کو۔ حدید نے اس کی بات سے افسوس سے شانے جھکاتے ہوئے کہا۔ آن نکاح پر انوائٹڈ تھا، لیکن وہ اپنے کام کی وجہ سے آ نہیں سکا تھا۔ اسے ایک بہت اہم کیس ملا تھا، جس میں وہ بے حد مصروف تھا۔ آج حدید نے آن کے کہنے پر اسے اور عاصم کو اپنے نکاح کی ٹریٹ دی تھی۔ ظالم انسان، تمہیں پتا تھا کہ میں مصروف تھا، اس لیے نہیں آ سکا، مگر تم یہ بات کیسے سمجھو گے؟ نواب زادے جو ٹھہرے۔ آن نے اس کے 10ویں دفعہ تانے مارنے پر جل کر کہا۔ حدید طنز بھی یوں کرتا تھا جیسے اگلے بندے کو پیار سے زہر کھلا رہا ہو۔ پہلے تو وہ آن سے نہ آنے پر ناراض تھا، پھر اگر مان ہی گیا تھا تو کوئی 10 دفعہ اسے مختلف طریقوں سے جتا چکا تھا کہ اس نے اپنی جاب کی وجہ سے اس کا نکاح مس کیا ہے، جس سے آن نے اسے ہر دفعہ صفائی دی تھی۔ آن کے یوں کہنے پر عاصم ان دونوں کو پیار سے لڑتا ہوا دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ نواب زادہ کس حساب سے کہا تم نے مجھے؟ حدید نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب بھی آفس سے ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آ رہا تھا۔ تمہیں کیا پتا پولیس کی جاب کتنی ٹف ہوتی ہے؟ تم نے تو بس آفس میں جا کر نخرے ہی دکھانے ہوتے ہیں، کبھی سڑک پر کھڑے ہو کے ڈیوٹی دینی پڑے نا تو لگے پتا۔ آن نے اپنی اہمیت جتلانی چاہی۔ اس نے حدید کے آرام و آزائش پر طنز کرتے ہوئے کہا، او کم آن، تمہاری پوسٹ کے بندے سڑکوں پر کھڑے نہیں ہوتے، یہ کہانیاں تم اپنے بچوں کو سنانا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ حدید نے اس کی بات سے بیزاری سے کہا۔ وہیں آن نے اس کی ہمیشہ سے زریق نگاہوں سے تنگ آ کر پہلو بدلا تھا۔ وہ یہ سب ہمیشہ ہی خود کو ایک بہت ہی محنتی پولیس والا ثابت کرنے کے لیے کہتا تھا۔
ویسے یہ SCL کا کیا مطلب ہے حدید، اب تو بتا دو، اون نے اس کی طرف دیکھ کر تجسس سے پوچھا۔ عاصم کو بھی کہیں نہ کہیں تجسس تھا اس بات کو جاننے کا۔ کیوں؟ یہ میرا اور میری بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، حدید نے شانے بے نیازی سے آبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ نہیں بتائے گا۔ اون نے چہرے پر ہفکی لاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، حدید نے اسے آرڈر کرنے کا کہہ کر بات بدلی تھی۔ تینوں نے اپنا اپنا آرڈر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانے کے آ جانے کے بعد تینوں نے ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا، جبکہ باتوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا۔ کھانے کے بعد حدید نے بل پے کیا تھا اور وہ تینوں ایک خوشگوار لنچ کے بعد جانے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ اون سے ملنے کے بعد حدید نے مسکراتے ہوئے عاصم کا بھی شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ اس سب میں عاصم کا کردار مین تھا۔ عاصم کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اسے اس کی شادی تک مزید زارا کے گھر میں ڈرائیور کی جاب کرنی تھی، اس کی حفاظت کے لیے اور حدید کو اس کے خالات سے باخبر رکھنے کے لیے۔ وہ تینوں ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔